آج شعبان المعظم کی لاڈلی بدھ اور جمعرات آ گئی 27 اور 28 تاریخ۔ دوستو بھائی بہنوں، غوث پاک کا بتایا ہوا سچا وظیفہ آج کے دن ساتھیوں بھائی بہنوں لازمی پڑھ لینا۔ اللہ کا کوئی ولی آئے گا، دولت کے ڈھیر دروازے کھٹکھٹا کر دے کر جائے گا۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ویڈیو کے اوپر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی آئے گا، دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا، لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ کا ولی آ جاتا ہے اور دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ دنیا کے تمام وظائف اعمال آپ نے پڑھے آج تک جتنے بھی اعمال عبادت کی وہ ایک طرف، اور میرا آپ کو بتایا گیا غوث پاک کا یہ خاصم خاص شرطیہ وظیفہ، یہ ساتھیوں بھائی بہنوں یہ لاڈلی بدھ اور جمعرات کے دن اللہ والو آج اس بدھ اور جمعرات کو غفلت میں نہ گزار دینا۔ وہ میری مائیں بہنیں جن کا رو رو کر برا حال ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، ایک بار آخری موقع، غربت اور غریبی کا آخری حل صرف چند سیکنڈ نکال کر آج دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں، پوری دنیا کے آج کام چھوڑ کر، لیکن خدا رہا غوث پاک کا بتایا ہوا یہ وظیفہ نہ چھوڑنا۔ غوث پاک کے چاہنے والوں آج جتنے بھی جہاں بھی ہو، جو ساتھیوں بھائی بہنوں غوث پاک کو جانتے ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، جو نہیں جانتے وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، میرے سب کے پار ہو جائیں گے۔ اللہ کا کوئی ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا، ایسا عمل دے کر جاؤں گا جو تمہارے دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو شوہروں کے ظلم و ستم کی شکار ہیں، میری بہنیں وہ اس عمل کو لازمی پڑھیے گا۔ جو ساس کے ظلموں سے تھکی ہوئی ہیں، باس کے ظلموں سے تھکی ہوئی ہیں، اس عمل کو صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا وہ آپ کے اوپر سے ظلم کو ختم کر دے گا، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کرے گا کہ ظالم ساس، ظالم شوہر سدھر جائیں گے، ظالم باس سدھر جائے گا، اور آپ کا بے وفا شوہر، آپ کا بے وفا محبوب آپ کو جو بلاک کر دیتا ہے بار بار، جو آپ سے لڑتا رہتا ہے، جو آپ کی سنتا نہیں ہے، جو آپ کو چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے، جو چھوڑ کر جا چکا ہے چھوڑ کر واپس آ جائے گا، چھوڑنا چاہتا ہے تو جانا پائے گا، ایسا عمل دے کر جاؤں گا لوگ آپ کی مٹھی میں ہوں گے، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا وظیفہ، ایسا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے رہتی دنیا تک نہ کیا ہوگا، شاید آپ کی پوری زندگی گزر جائے ایسا عمل کو ڈھونڈنے میں۔ آج ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں آپ کی خدمت میں یا ربنا کا ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس عمل کو پڑھ کے ملتا ہے۔ آج دوستوں بھائیوں بہنوں ماہ شعبان کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں آج دن رات کسی بھی وقت اس دن کا دوستوں بھائیو بہنوں 27 اور 28 تاریخ کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب شعبان کی بدھ اور یہ لاڈلی جمعرات آخری آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکوں، رب کریم سے اپنی پسند نوکری، شادی، قرضے سے نجات کے لیے رب کریم سے نوکری مانگ سکوں، جو چاہیے من پسند نوکری، من پسند شادی۔ دوستوں ماہ شعبان المجرب حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ہے، اس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس میں مانگنے والے کو فوری طور پر اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں، اسی لیے اس مہینے کی قدر و قیمت بے تحاشا زیادہ ہے۔ اور ماہ شعبان کی آج 27 اور 28 تاریخ کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج شعبان کی ساتھیوں بھائی بہنوں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد دونوں دولت مند ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج آپ نے بدھ اور جمعرات کے دن تو بہت سے ہوں گے، لیکن آج اس لاڈلی بدھ اور جمعرات کو غفلت میں نہ گزار دینا۔ یاد رکھیے گا یہ موقع صرف یہ ہر جمعرات بدھ کو نہیں آتا، یہ موقع صرف سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی بڑی خاص لاڈلی آخری بدھ اور آخری جمعرات کا دن ہے، آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں، دنیا کے کسی ملک میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہو، دوستو بھائی بہنوں آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ یہ عمل آپ کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کر دے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اور گھر میں کھانے کو اگر کچھ نہیں ہوتا آپ کے، اور انسان یہ سوچتا ہے اتنا قرض کیسے ادا ہوگا، دوستو بھائیو بہنوں ایسا عمل دوں گا کہ اللہ کا ولی آئے گا، اتنے پیسے دے کر جائے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، غیبی مدد انشاءاللہ تمہاری کر کے چلا جائے گا۔ غیبی فرشتوں کی حاضری کا عمل دینے لگا ہوں۔ ایسی آزمائش میں، ایسے مشکل وقت میں دوستو بھائیو بہنوں جب قرضہ ہوتا ہے،
صرف رب کی ذات ہی آپ کے گناہوں کو بخش سکتی ہے۔ رب کی ذات ساتھیوں بھائی بہنوں کرم کر سکتی ہے اور آپ کو آزمائشوں سے نکال سکتی ہے۔ صرف آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کب کیسے کہاں اتر جائے گا ساتھیوں دوستوں، فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کے قرض کی ادائیگی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی کے رشتوں کے لیے ساتھیوں دوستوں پریشان ہے، ماں باپ بچوں کے نصیب کے لیے پریشان ہے، بچوں کی نوکری نہیں مل رہی، دوستو آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی ہے۔ ہر گھر کا مسئلہ دوستو بھائیو بہنوں پیسوں کی کمی ہے۔ دوستو بے روزگاری کی وجہ سے پیسے کی کمی آتی ہے، پیسے کی کمی سے بیماریوں کا علاج دوستو بھائیو بہنوں نہیں ہوتا۔ پیسے نہ ہو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پیسے کی کمی سے آپ محبت لوگوں سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پیسے کی کمی سے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، پیسے کی کمی سے لوگ آپ کو منہ لگانا تک پسند نہیں کرتے، پیسے کی کمی کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، کاروبار میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے دوستو، ہر وقت لڑائی جھگڑوں سے تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ماہ شعبان کی یہ خاص لاڈلی بدھ اور جمعرات کے دن بے بسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے نکلنے کے لیے آج آپ نے یا ربنا کا ایسا وظیفہ غوث پاک کا بتایا ہوا عمل لے کر آیا ہوں، جسے پڑھنے والا کبھی رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، دنیا کی وہ ہر حاجت جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا وہ آج شعبان کی 27 اور 28 تاریخ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو 1000 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں اللہ کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہیں۔ آج دوستو بھائی بہن رب کریم سے جو بھی مانگا جائے آپ کو 100% گارنٹی سے ملے گا۔ ابھی تک بہت سے لوگوں نے ماہ شعبان کو لاپرواہی میں گزارا ہوا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دوستو بھائی بہنوں آج مہینہ ختم ہونے کو آ گیا، 27 اور 28 تاریخ آ چکی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک شعبان کے مہینے میں رب سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروایا ہو۔ اسی لیے دوستو میری آپ تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ اگر شعبان کے مہینے میں، اس خاص مہینے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ نے آج یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا وظیفہ پڑھنے سے دوستو بھائیو بہنوں آج آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی، آج آپ کی خالی جھولیاں، الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اگر میرا بس چلتا نا، آج میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اس بدھ اور جمعرات کے دن یہ وظیفہ آج ایک بار پڑھنے سے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، تقدیر بدل جاتی ہے، جو مانگو گے مل جاتا ہے، اللہ نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے اور بھائیوں کے لیے ہے جو روزگار کے لیے پریشان ہے، روزگار کے لیے پڑھو گے روزگار مل جائے گا، اولاد اگر نہیں ہے اولاد کے لیے پڑھو گے انشاءاللہ اولاد نرینہ مل جائے گی، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، مقصد جتنا مرضی بڑا ہوگا۔ آج دوستو بھائی بہنوں اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر غیبی دولت والے ہاتھ، اللہ کا ولی، غیبی فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے دروازے پر آئیں گے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک کوئی اللہ کا ولی آئے گا، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، گھر میں جہاں نظر ڈالو گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو آج اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے دوستو؟ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ جب مشکل وقت آتا ہے پھر ساتھیوں بھائی بہنوں ٹھوکریں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، جعلی عاملوں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑی تسبیحات وضاحی پڑھتے ہیں اور پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میری آپ تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج شعبان کی 27 28 تاریخ بدھ اور جمعرات کے دن آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ غوث پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بیماری لا علاج ہے، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے نیت کرتے چلے جائیں گے، آپ جو کچھ بھی رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی سے مل کر رہے گا۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو بھائی بہنوں آج اس عمل کو آج آپ لوگ چاہیں تو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں،
عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ لیکن اس سے پہلے دوستو، آج ماہ شعبان کی دولت والی اس بدھ اور جمعرات کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ ایک بار درود پاک پڑھ کر کامنٹس باکس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہو تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے درود پاک پڑھ لیں فوری طور پر، اور درود پاک پڑھتے ہی آج کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل میں پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے رب کریم سے پھر جو کچھ مانگتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آج رب کریم سے اپنے گھر کے تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل حل کروانے کا وقت ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھتے چلے جائیں اور زبان پر رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے پھر جو کچھ مانگو گے رب کریم 70 گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دوستو، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان رب کریم کے سامنے جا کر گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، سسکتا ہے۔ اور آج دوستو بھائی بہنوں، اس لاڈلے بدھ اور جمعرات کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کو تیار ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد آپ نے آج کے اس مجرد ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے، اس خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والے عمل میں آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ ایک ایسی صورت ہے جسے پڑھنے والا ہر بیماری سے شفا پا لیتا ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے تو اولاد مل جاتی ہے۔ دوستو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج اللہ کی لاڈلی صورت صرف اور صرف آپ نے 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے مل جائیں گے۔ انشاءاللہ دوستو، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے اللہ کی لاڈلی سورہ مبارک سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو، اس سورہ مبارکہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، آج کا جو عمل ہے کہ ظالم کے ظلم کو آپ کے اوپر سے ختم کر دے گا۔ ظالم سے ظالم انسان اس عمل کے پڑھتے ہی تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو دن ہے، یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ رب کریم کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اور دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس لاڈلے مہینے میں، اس لاڈلی بدھ اور جمعرات کو، یعنی کہ 27 اور 28 کو رب کریم کا جو لاڈلا وظیفہ ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ لاڈلے مہینے میں لاڈلے دنوں کا لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی، اللہ کے لاڈلے ولی کا بتلایا ہوا غوث پاک کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ رب کریم کے ایسے لاڈلے بنیں گے کہ مجال ہے پھر غربت اور غریبی ساری زندگی تمہیں چھو کر چلی جائے، مجال ہے فقر و فاقہ کوئی تمہارے گھر پہ آ جائے، مجال ہے دوستو بھائی بہنوں دشمن دشمنی کر کے چلا جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا، دنیا کی بڑی سے بڑی پہاڑ جیسی طاقت بھی آپ کے سامنے کھڑی ہونے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ یہ عمل آپ کی دکھ بھری زندگیوں کو خوشیوں میں بدل دے گا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مرادوں کو یہ عمل فوری طور پر پورا کر دے گا۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل ظالم کے ظلم کو ختم کر دیتا ہے، ظالم سے ظالم انسان انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو یہ عمل ارجنٹ بیسس پر پورا کر دے گا۔ ارجنٹ آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، بڑی سے بڑی مراد ہوگی تو یہ عمل فوری طور پر پورا کر دے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اللہ کی لاڈلی سورہ مبارک سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ دوستوں، اس سورہ مبارکہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔
7 ٹائم پڑھنا ہے اور 7 بار پڑھ کر 7 حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو اللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 حاجتوں کو 7 مقاصد کو انشاءاللہ پورا فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو اس طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 بار پڑھنا ہے۔ دوستو آپ کو اگر یہ محسوس ہو گئے آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے یا آپ کا جسم لرز گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے کہ بیڑے پار ہو گئے ہیں، بگڑے کام سنور گئے ہیں، سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ جس انسان سے اللہ راضی ہو جائے اس کی دنیا بھی آسان، اس کی آخرت بھی آسان، اس کی ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اب آپ نے دوستو بھائی بہنوں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، اس عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ بڑی توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے ہیں، ایک یا حیو یا قیوم کا، دوسرا سورہ فاتحہ کا۔ اب تیسرے نمبر پر اللہ کو ایسی صفت سے یاد کرنا ہے دوستو بھائی بہنوں جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، میرے دکھیارے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، ہم نے آج تک کسی وظیفے سے ہمیں فائدہ نہ ہوا ہو، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، آج دوستو بھائی بہنوں سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ انشاءاللہ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، اللہ ایسے ایسے راستے بنائے گا دوستو کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ غیب سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، پھر فرشتے آسمان سے زمین پر دولت کا انتظام کرتے ہیں، آپ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں وہ سرے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے پاس آج موقع ہے، آج ساتھی شعبان کے مہینے میں آپ کے پاس وقت رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا۔ آج رب کے مہینے میں 1 لاکھ پر 70 لاکھ مل رہا ہے، آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو، اللہ کی وہ صفت ہے جسے پڑھنے کے بعد بند دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ہمیں وہم و گمان نہیں ہوتا۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے ایسے راستے، ایسے ایسے وسیلے بناتا ہے کہ آپ کا دشمن ہی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، اور بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا یہ شخص بھی میرے حق میں بہتر ہو سکتا ہے۔ ساتھیو بھائی بہنوں انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے دوستو۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے 11 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد آئے گی، اللہ غیب سے آپ کو رزق کو دولت سے نوازے گا، غیب سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو اگر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل، یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ دوستو بھائی بہن، اب آپ نے اس کے آگے کیا کرنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو بھائی بہنوں، یہ موقع صرف سال میں 1 بار ملتا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 27 اور 28 تاریخ کو، آج کے دن کا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج جس بندے نے یہ وظیفہ نہ پڑھا وہ پورا سال اس کا پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہے گا، پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ پورے سال کی غربت اور غریبی اگر اپنے نام لکھوانا چاہتے ہو، پورے سال کی پریشانیوں کو اگر جھیلنا چاہتے ہو دوستو بھائی بہنوں، تو آج اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہو۔ ادروائز اگر جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ رمضان پورا خوشحالی میں گزرے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا، گھر سے غربت اور غریبی کا فوری طور پر نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن ہماری غربت اور غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج دنیا کے کس شہر میں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی محلے میں موجود ہیں؟ آج دوستو بھائی بہنوں 27 اور 28 شعبان، بدھ اور جمعرات کے دن آپ نے یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیا،
दोस्तों भाई बहनों, तो अब आपने इस अमल में क्या पढ़ना है, चंद सेकंड बाकी हैं। खुदारा बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी दोस्तों भाई बहनों वजह यह है कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। दोस्तों भाई बहनों, या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते ही आपने फौरी तौर पर चौथे नंबर वाला ये अमल 5 वज़ाहिफ पर मुश्तमिल है। 3 वज़ाहिफ आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, 2 वज़ाहिफ बाकी हैं। दोस्तों भाई बहनों, कंप्लीट वीडियो देख लेना। इंशाअल्लाह इस अमल के पढ़ते ही घर में शोर मच जाएगा कि अचानक ये दौलत, ये पैसा अचानक कहाँ से आ गया। आपके हासिदीन, आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब ये देख कर हैरान रह जाएंगे, लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों भाई बहनों, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी दौलत पैसा ख़त्म करना चाहोगे, इस अमल के पढ़ते ही इतनी दौलत, इतना पैसा आएगा। दोस्तों भाई बहनों, बांट बांट के थक जाओगे, लेकिन रिज़्क़ और पैसों में कमी नहीं आएगी। अब आपने या लतीफ़ों का वजीफ़ा पढ़ना है। या लतीफ़ो रब करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है, ये रब की सिफत भी है। इसे रिज़्क़ और दौलत का ख़ास वजीफ़ा कहा जाता है। ये वजीफ़ा पढ़ने वाले पर अल्लाह की ख़ास रहमत हो जाती है। अल्लाह गैब से फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा देता है, ये बंदा जो मांगता है इसे अता फरमा दो। आज अगर कोई बेबस है, मजबूर है, इंसानी अकल जिस काम को कहती है कि ये काम तो हो नहीं सकता, दोस्तों आपने या लतीफ़ो पढ़कर रब करीम से मांगे। या लतीफ़ो पढ़ने वाला रब की गैबी मदद पा लेता है, हर नामुमकिन को मुमकिन हो जाता है, अल्लाह को राज़ी कर लेता है। अल्लाह को मनाने के लिए, अब अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाने के लिए आपने या लतीफ़ो, या लतीफ़ो, या लतीफ़ो, आपने इस नाम मुबारक को सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों भाई बहनों कितनी बार पढ़ना है? 11 बार पढ़ना है। अब पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों तवज्जो के साथ मुलाहिज़ा फरमाइएगा। या लतीफ़ो 1 बार हो गया, या लतीफ़ो 2 बार हो गया, या लतीफ़ो 3 बार हो गया। इस तरह आप या लतीफ़ो को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, ये तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने कितनी बार पढ़ना है दोस्तों? आपने या लतीफ़ो को सिर्फ 11 बार गिन कर पढ़ना है। और 11 बार पढ़ने के बाद आपने दोस्तों भाई बहनों अमल का आखिरी वजीफ़ा जो पढ़ना है वो आज का ख़ास और शर्ती अमल है। दोस्तों बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने इस कुरानी सूरत को पढ़ना है, जिसे 11 बार पढ़कर 11 हाजात की नीयत करके बैठेंगे तो अल्लाह 11 के 11 हाजात में, 11 के 11 मकासद में इंशाअल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। यानी कि 11 बार इस सूरह मुबारक को पढ़ते ही आप 11 अलग अलग हाजात, 11 अलग अलग मकासद, 11 अलग अलग परेशानियों की नीयत करके बैठेंगे तो इंशाअल्लाह आपको 11 के 11 मकासद में अल्लाह पाक ने चाहा तो कामयाबी फ़ौरन मिल जाएगी। ये कुरानी सूरत अल्लाह की लाडली सूरत है, ये अर्शे इलाही के साथ लटकी हुई है। दोस्तों भाई बहनों, ये कुरानी सूरत अर्शे इलाही को हिला कर रख देती है। ये कुरानी सूरत अल्लाह से ज़िद करके अपने बंदे की हर बात को पूरा करवा कर छोड़ती है। और ये दोस्तों भाई बहनों आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 27 और 28 तारीख के दिन की साथियों भाई बहनों सबसे बड़ा वजीफ़ा है। ये एक ऐसा ख़ास और शर्ती अमल है जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा। सिर्फ 11 बार इस कुरानी सूरत मुबारक को पढ़ने से पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। वो मेरे बहन भाई जो दुखियारे हैं, जो मोहताज हैं, जो परेशान हैं, वो बहन भाई जो 2024 में परेशान थे, डिप्रेशन में थे, बीमार थे, बेबस थे, लाचार थे, मजबूर थे, बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करने के बावजूद भी कामयाबी ना मिल सकी, तो दोस्तों आज नया साल शुरू होते ही यानी कि शाबान का ये ख़ास ये महीना और ये लाडली 27-28 तारीख के दिन दोस्तों भाई बहनों आपके पास पूरे 24 घंटे मौजूद हैं। आपने इन 24 घंटों में दोस्तों भाई बहनों किसी भी वक्त अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे, आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। ये कुरानी सूरत अल्लाह की लाडली सूरत है। ये कुरानी सूरत अर्शे इलाही को हिला कर रख देती है। ये कुरानी सूरत अल्लाह से ज़िद करके अपने बंदे की हर बात को पूरा करवा कर छोड़ती है। और ये साथियों दोस्तों भाइयों बहनों, ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 27 और 28 तारीख का एक ऐसा ख़ास और शर्ती अमल है जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं हुआ। सिर्फ 11 बार इस कुरानी सूरत को पढ़ने से पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। वो मेरे बहन भाई जो दुखियारे हैं, जो मोहताज हैं, परेशान हैं, वो बहन भाई जो 2024 में परेशान थे, डिप्रेशन में थे, बीमार थे, बेबस थे, लाचार थे, मजबूर थे, बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिली, तो दोस्तों आज दुनिया जहाँ के किसी मुल्क, किसी शहर, गांव, गली में मौजूद हो, आज आपने सूरह फातिहा को पढ़ने की देर है। सूरह फातिहा एक ऐसी कुरानी सूरह मुबारक है जो कुरान मजीद का खुलासा कहलाती है। सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है। सूरह फातिहा को घर में सुकून और बरकत लाने का आखिरी हल भी कहा जाता है। सूरह फातिहा के लिए तकरीम और ताज़ीम बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह को ये सूरह मुबारक इतनी लाडली है कि अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद में जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ने खुद लिया है। अल्लाह ने अपनी कुरान मजीद का आगाज़ सूरह फातिहा से किया है। ये सूरह मुबारक हर किसी को आती है, जब तक नमाज
نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ سورہ فاتحہ اللہ کی اتنی لاڈلی صورت ہے کہ آپ جیسے ہی شعبان کی اس لاڈلے بدھ اور جمعرات کے دن دوستو بھائی بہنوں اس صورت کو پڑھیں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، شام سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھیں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی سالوں کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ دوستو بھائی بہنوں سورہ فاتحہ کو پڑھ کر جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ آپ سورہ فاتحہ کو کیسے پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، اور ساتھیوں دوستو بھائی بہنوں سورہ فاتحہ کو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کے حالات کو فوری طور پر بدل دے گا۔ دوستو وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج آپ کو، آج 2024 ہے، 2024 میں کچھ نہ مل سکا تو 2025 ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی وہ کامیاب ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں گاڑی خرید لوں، بچوں کے رشتے کروں، شادی کروں۔ جب میں اور آپ میں جانتے ہیں کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے تو پھر دوستو بھائی بہنوں چپ کر کے آج شعبان کی اس لاڈلی بدھ اور جمعرات کے دن بتائے گئے طریقے سے 11 بار اس عمل میں آخر میں سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھ لیں۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی فوجی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فرشتے آپ کی گود بھر دیں گے، آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کے تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی اور یہ نتیجہ بہت جلد آپ کو ملے گا۔ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، نتیجہ فوراً مل جاتا ہے۔ دوستو عمل کرنا کیسے ہے یہ بہت ضروری بہت اہم بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دوستو بھائی بہنوں آپ نے 11 بار سورہ فاتحہ کو مکمل کرتے ساتھ ہی ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں جو وظائف بتایا آپ نے پڑھ لیے، اب دوستو بھائی بہنوں اب آپ نے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیجئے گا اور رو رو کر گر گڑا کر رب کریم کے آگے جتنا ہو سکے مانگتے رہیے گا۔ میرا یقین ہے آج آپ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔